گزشتہ نصف صدی سے دنیا بھر کے معیشت دان ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ غلبہ و اقتدار اب اسلحہ و بارود یا افرادی قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ معاشی بالادستی کا مرہون منت ہے۔ جو ملک جتنا معاشی طور پر مستحکم ہوگا اس کی بات اتنی ہی سنی جائے گی۔ اسی بنیاد پر میرے ملک کا معاشی تجزیہ نگار بھی ہر روز ہمیں بھارت کی عالمی اہمیت سے ڈراتا رہتا ہے۔ یہ معیشت دان ہمیں ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ بھارت صنعتی، معدنیاتی یا زرعی اعتبار سے اتنی ترقی ہرگز نہیں کر گیا ہے کہ دنیا پر اس کا سکہ چلے، بلکہ وہ یہ منطق بگاڑتا ہے کہ چونکہ بھارت کی آبادی 1 ارب 38 کروڑ ہے، اس لیے یہ دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور کوئی بھی بڑا صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملک بھارت جیسی بڑی مارکیٹ کو کھونا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بھارت کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس منطق اور دلیل کو ہی اگر سامنے رکھا جائے تو پھر اس وقت دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 80 کروڑ ہے اور بھارت سے 25 کروڑ مسلمان آبادی کو نکال دیا جائے تو اس کی باقی آبادی 1 ارب 13 کروڑ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ہے بھارت کی کل غیر مسلم آبادی، لیکن ان 1 ارب 13 کروڑ میں سے کتنے ایسے ہیں جو بدیشی مال خرید کر مارکیٹ کا حصہ بننے کے قابل ہیں؟ ایسے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، یعنی 50%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60 کروڑ بھارتی تو ایسے ہیں جو بھارت کی اپنی بنائی گئی مصنوعات بھی خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتے، چاہے جائی کا وہ بدیشی مال خریدیں۔ اس کے مقابلے میں 57 مسلمان ممالک نے صنعتی، معدنی یا زرعی ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، مگر ان کی قوت خرید بھارت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ خلیج کے عرب ملکوں میں تو فی کس آمدنی اور تنخواہوں کا عالم یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے پڑھے لکھے پروفیشنل یہاں کچھ سال نوکری کر کے اپنے لیے آئندہ سالوں کی جمع پونجی اکٹھی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں سے بڑی مارکیٹ اور کوئی نہیں ہے۔ مصنوعات، خواہ موبائل فون ہوں یا گاڑیاں، جہاز ہوں یا پھر ملبوسات، خوراک اور پرفیوم وغیرہ ہوں، ان تمام اشیاء کے صارفین کی اکثریت مسلمان ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ بنگلہ دیش کے علاوہ مسلم ممالک میں سے کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں جس کے افراد محنت مزدوری یا ملازمت کے لیے بھارت جاتے ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کے بجٹ میں بیرون ملک کام کرنے والوں کو بھیجی گئی رقوم میں سے 53.5% حصہ صرف خلیج کے مسلمان ممالک سے آتا ہے۔ مسلمان خلیجی ممالک کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے یا جہاز اڑانے کے لیے ایک قطرہ تیل بھی بھارت سے نہیں منگوانا پڑتا، جبکہ اگر عرب ممالک بھارت کو تیل کی ترسیل بند کر دیں تو اس کی زندگی کا پہیہ رک جائے۔ بھارت روزانہ 30,90,000 بیرل تیل باہر سے منگواتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں تیل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ اس کے درآمدی تیل میں سے 52.7% تیل مسلمان ممالک سے آتا ہے، جبکہ 14% امریکہ اور 15% افریقہ سے منگوایا جاتا ہے۔ چند ماہ پہلے بھارت نے روس سے سستا تیل منگوانا شروع کیا ہے، لیکن وہ اس کی کل برآمد کا 2% بھی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بھارتی تارکین وطن کی تعداد تقریباً 3,20,00,000 ہے۔ ان میں سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں جن کی تعداد 44,60,000 ہے، لیکن یہ وہ بھارتی ہیں جو وہاں کے کارپوریٹ سیکٹر میں انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فائز تو ہیں، کمپیوٹر، صحت اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ بھی ہیں، مگر ان بھارتیوں نے امریکہ کو ہی اپنا وطن بنا لیا ہے اور وہ اپنے دیش بھارت کو اپنی آمدن کا بہت کم حصہ سالانہ بیچتے ہیں۔ یہ صرف 11 ارب ڈالر ہے۔ اس کے برعکس صرف ایک مسلمان ملک متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے 31 لاکھ بھارتی، جن کی اکثریت وہاں مزدوری کرتی ہے، وہ 14 ارب ڈالر سالانہ بھارت بھیجتی ہے۔ سعودی عرب میں 28 لاکھ بھارتی ہیں اور وہ 12 ارب ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں، جبکہ قطر سے 4 ارب ڈالر، کویت سے 5 ارب ڈالر اور مسقط عمان سے 3 ارب ڈالر ہر سال بھارت آتے ہیں۔ ابھی ان ممالک میں ملیشیا، انڈونیشیا، بحرین اور دیگر مسلمان ممالک شامل نہیں ہیں جن میں بھارتیوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ بڑے غیر مسلم ممالک یعنی کینیڈا سے 3 ارب اور برطانیہ سے بھی صرف 3 ارب ڈالر ہی بھارتی اپنے وطن بھجواتے ہیں۔ اگر مسلمان ممالک صرف ان دو معاملات میں ہی آنکھیں دکھائیں اور تو بھارتی معیشت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو وہ تمام صارفین ہیں جو خلیج کے مسلمان ممالک میں بھارتی اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کی خلیج کے 6 ممالک میں برآمدات کا حجم 2020-21 میں 27.8 ارب ڈالر تھا، جبکہ 2021-22 میں بڑھ کر 44 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔
جبکہ دو طرفہ تجارت کا حجم اس وقت 154.73 ارب ڈالر پر محیط ہے۔ یہ گزشتہ سال 87.4 ارب ڈالر تھا۔ اس ایک سال میں دو طرفہ تجارت میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ایک دفعہ امت مسلمہ متحد ہو جائے تو پھر بھارت تو دور کی بات ہے، دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے اپنی معیشت کا پہیہ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو کاریں، جہاز، ایئر کنڈیشن اور دیگر سامان آسائش بناتے ہیں اور ساتھ اسلحہ بھی فروخت کرتے ہیں، ایسے تمام ممالک کی معیشتوں کا دار و مدار ہی مسلمان ممالک کو مال فروخت کرنے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1920 میں قائم ہونے والی شدی اور سنگٹن کی تحریکوں سے جنم لینے والی راشٹریہ سیوک سنگھ اور اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی سیاسی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کے غبارے سے ایک دم ہوا نکل گئی، جب ایک چھوٹے سے عرب ملک مسقط، جس کی آبادی صرف 6,30,000 ہے، اس نے نوپور شرما اور نوین جندل کی گستاخانہ گفتگو کی بنیاد پر بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ گزشتہ 100 سال سے ہندوتوا تصور کے بانیان گولوارکر اور ساورکر بھارت کے ہندوؤں کو یہ لوریاں دیتے آئے ہیں کہ ہمالیہ سے سری لنکا تک کی زمین دیوتاؤں کی مقدس اور پوتر سرزمین ہے، اور اس پر مسلمان یا کسی دیگر مذہب کے ماننے والوں کے پاؤں ناپاک یعنی ملیچ ہیں۔ ہمیں اس سرزمین کو ان ناپاکوں سے پاک کرنا ہے، اور جب ان سے ہماری یہ آخری لڑائی یدھ شروع ہوگی تو ہمالیہ سے دیوتا ہماری مدد کو اتریں گے۔ لیکن صرف عرب مسلمان ممالک کے معمولی سے بائیکاٹ نے ہی بھارت کے متعصب ترین ہندوؤں کے بھی پاؤں اکھاڑ دیے ہیں۔ مسقط کے مفتی کا فیصلہ اس دور کی یاد دلاتا ہے جب مسلم امت خلافت عثمانیہ کے تحت متحد تھی تو فرانس کے ایک تھیٹر نے مارچ 1890 میں ایک گستاخانہ ڈرامہ سٹیج کرنا چاہا۔ سلطان عبدالحمید دوم کے حکم پر فرانس میں خلافت عثمانیہ کے سفیر نے سلطان کی دھمکی پہنچائی اور ڈرامہ سٹیج ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد اس ڈرامے کے ڈائریکٹر برونیئر نے لندن کے لائسیم تھیٹر میں اسے چلانے کا معاہدہ کیا۔ سلطان عبدالحمید دوم نے ملکہ وکٹوریہ، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسے ویسا ہی ایک خط لکھا جس کے جواب میں ملکہ نے پورے برطانیہ میں اس ڈرامے پر پابندی لگا دی۔ یہ ہے مسلم امت کی یکجہتی کی قوت، جس کی وجہ سے آج مغربی دنیا نہ ہمارے پاس کسی ایٹم بم اور فوجی قوت سے خوفزدہ ہے اور نہ ہی ہماری معاشی ترقی سے ڈرتی ہے۔ وہ 57 علیحدہ مسلمان ریاستوں سے بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ اس کا خوف صرف ایک مسلم امت، ایک متحد قوم اور ایک خلافت کے تصور سے ہے۔